السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ جل و علا کے لیے، درود و سلام کے تمام کلمات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ کی توفیق سے اس مبارک مجلس میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالی نے آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو جامع ترمذی کی اس روایت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی توفیق سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو، ہماری آج کی اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے جتنے بھی خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں، الہ العالمین ہم کو بار بار بیت اللہ کے حج اور بیت اللہ کے عمرے نصیب فرما۔ دوسری دعا نہایت ہی اہم ہے، اور اس پہ جو آمین ہے اس کو میں آپ کے ذوق پہ چھوڑتا ہوں۔ جس کو یہ دعا جس قدر زیادہ بھلی لگے، عمدہ لگے، وہ اتنی محبت اور عقیدت سے آمین کہے۔ یا الہ العالمین ہمارے دل کی یہ خواہش ہے اور ایک لمبے عرصے سے تمنا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے خواب میں اپنے آخری حبیب کی زیارت نصیب فرما۔ جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک بہت لمبی اور بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ بغیر حساب میں جنت جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم قیامت کے روز آپ کو حساب نہیں دے سکتے،
دنیا میں حساب کیے دیتے ہیں کہ ہم جیسا خطا کار، سیاکار، گناہ گار شاید کہ دنیا بھر میں اور کوئی نہ ہو۔ ہماری یہ دعا ہے، استدعا ہے کہ کل قیامت کے روز جب آپ کی بارگاہ میں پیشی ہو، ہماری ان محنتوں کو، ہماری ان قربانیوں کو، ہماری ان محبتوں کو اور ہمارے عمدہ عقائد کو قبول کرتے ہوئے الہ العالمین قیامت کے روز ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر، آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے کہ جب خوشی ملے تو کیا کہیں۔ یہاں موضوع کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب خوشی ملے تو کیا کریں۔ ہمارے مسلمان جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خوشیوں کے موقع پہ جس طرح فضول خرچی کی جاتی ہے اور شادی کے موقع پہ جس طرح بے رہروی، آوارگی اور بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور سچی بات ہے، دنیا دار تو درکنار خوشی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، جیت کے موقع پہ بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی جس قدر بے رہروی کا شکار ہوتے ہیں، ایک غیرت مند عام انسان کے متعلق بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ تو بہر صورت جب خوشی ملے تو کیا کریں، اس موضوع کا آج کی ہماری مجلس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج ہم نے صرف یہی بات سمجھنی اور سیکھنی ہے کہ جب خوشی ملے تو کیا کہیں۔ کرنے کے کام اور ہیں، زبان سے کہنے کے کلمات اور ہیں۔ دعا کرتا ہوں آمین کہہ دیں کہ الہ العالمین خوشی کے موقع پہ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے آخری حبیب کی سچی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان نمازی ہے، حاجی ہے، عمرہ کرتا ہے یا اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے جب اسے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ اولاد کی صورت میں بھی ہے، ڈگری کی صورت میں بھی ہے، اور وہ کوئی بھی دل کی تمنا جب اللہ پوری کر دے تو انسان فرحاں، شاداں اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اصل مومن کا ایمان کا امتحان ہے کہ وہ خوشی کے موقع پہ کیا کرتا ہے۔ اپنی خوشی کو اللہ کے دین کے تابع کرنا، رسول اللہ کی شریعت کے تابع کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ لیکن احباب گرامی قدر، آج ہم یہ سمجھیں اور سیکھیں گے کہ خوشی کے موقع پہ کیا کہیں، ہماری زبان پہ کون سے کلمات ہوں۔ عموماً معاشرے میں یہ بات دیکھی گئی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوشی عطا کرتا ہے، بیٹے کی شکل میں، ڈگری کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، یا نیک تمنا کی تکمیل کی صورت میں، تو عمومی طور پہ آج کے مسلمانوں کے زبان پہ دو ہی باتیں ہیں۔ یا تو وہ غیروں کی خوشامدیں کرتے کرتے شرک کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اپنی ذات کی تعریف کرتے کرتے وہ بالکل کبر، غرور اور گمنڈ کے دائرہ میں آ جاتے ہیں۔ شرک اور کبر عمومی طور پہ خوشی کے موقع پہ یہ دونوں سنگین جرائم اور گناہ ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ اور شرک اور کبر میں کوئی بہت لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو دین کی روشنی میں شرک اور کبر کا فرق یہ دیتا ہوں۔ جب اللہ خوشی عطا فرمائے تو اگر بندہ یہ کہے نا کہ یہ فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یا فلاں بابا صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا فلاں گدی کی نظر کرم ہے، یا فلاں گدی کا فیض جاری ہے، اگر اللہ خوشی نصیب کرے تو اگر آپ کی اس کی نسبت کسی غیر کی طرف کر دے تو اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خوشی عطا کرے تو آپ ہر مجلس میں میں کرتے ہوئے کبر اور غرور اور گمنڈ کا شکار ہو جائیں تو یہ سارے معاملات کبر کے ہیں، غرور کے ہیں، فخر کے ہیں۔ اور کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ کل جس مسلمان کے نامہ اعمال میں 2 گناہ یا دونوں میں سے 1 گناہ رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی نکلا تو اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے نیک اعمال بھی برباد کر دیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے۔ ایک کا نام شرک ہے اور ایک کا نام کبر ہے۔ آئیے احباب گرامی قدر، اگر خوشی ملے تو کیا کہیں؟ مثال کے طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، گئے گزرے دور میں آپ بدی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، یا آپ کی نگاہ پہ، آنکھوں پہ پہرا مضبوط ہے، واٹس ایپ دیکھتے، فیس بک دیکھتے، یا ٹی وی کی سکرین پر بیٹھتے ہوئے آپ غیر محرم کو دیکھ کر نگاہ کو پھیر لیتے ہیں، نظر کو جھکا لیتے ہیں، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بدی کی نفرت پیدا کرتی ہے، تو ہمیں کسی شرک اور کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خوشی میں پھر یہی بات کہنی چاہیے کہ میں بدی اور بدکاری اور گناہ سے بچا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھ پر میرے اللہ نے اپنا رحم کر دیا ہے۔ بدی سے بچنا یہ خوشی کا موقع ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گئے گزرے دور میں اگر اللہ بدی سے بچا لے۔ صرف بیٹے کا ملنا خوشی نہیں ہے، پیسے کا ملنا خوشی نہیں ہے، درہم و دینار کا ملنا خوشی نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے دامن کو گناہ کی آلودگی سے محفوظ کر لے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے بچایا ہے تو ہمیں کسی گمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، زبان سے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں گدی کا فیض جاری ہے، میں آپ کی وجہ سے بچا ہوں۔ یہی کہیں یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بڑی سے بڑی نیکی کریں، جیسے بدی بدکاری گناہ سے بچنا یہ خوشی کا موقع ہے، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کرنے کی سعادت دے دے تو میں سمجھتا ہوں ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو روزانہ قرآن کے کئی پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، یا وہ تنہائی میں لمبے لمبے نفل پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، ایک ایک رکعت میں کئی مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیکی والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائی ہے تو احباب گرامی قدر ہمیں کسی گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، بڑے بڑے اداڑے ہم نے اچرتے ہوئے دیکھے، بڑی بڑی مساجد ہم نے ویران ہوتے ہوئے دیکھی، اور یہ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، پہلی صاحب کے نمازی ہیں، لیکن اپنی زبان سے ایسے ایسے بڑے بڑائی کے بول بولتے ہیں، لمحہ بھر میں ایمان تول کے رکھ دیا، لمحہ بھر میں جس کو چاہا ذلیل کر دیا، جس کو چاہا حقیر کر دیا۔ نا اللہ کے بندو، اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، تو آپ اس موقع پہ یہی کہیں کہ یہ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ میری ایبلٹیز، کوالٹیز اور صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں، یہ جو نیکی کی توفیق ملی ہے مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح اللہ آپ کو ڈگری دے، عہدہ دے، منصب دے، گاڑی دے، مکان دے، گھر بار دے، شان و شوکت دے، آپ اللہ کے نام کو آگے کریں، آپ اللہ کے نام کو اونچا کریں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، آپ اللہ کی تعریف کریں۔ آج ہم نے اس مجلس میں اتنے حساس موضوع کو کیوں چنا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں، 4 بندے جب آپس میں بات کرتے ہیں نا تو 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، جی میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں، یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ فلاں گدی کا فیض جاری ہے، یا غیروں کی خوشامد ہے، یا غیروں کی نسبت ہے، یا مجلس میں شرک کی بو ہے، یا ایک دوسری شکل کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے محنت کوئی کم کی تھی، یہ میری قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات، یا شرک ہے یا کبر ہے۔ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے، کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، اپنے کمالات، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھری مجلس میں اپنے کمالات کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، اپنی قربانیوں کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس خزانے کو آپ جتنا چھپا سکتے ہیں چھپا لیں، اس کی ایک برکت ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی موت کے وقت، آپ کی قبر میں، اور کل قیامت کے روز جنت کی صورت میں۔ نیکیوں کو چھپائیں،
ہاں اگر آپ باصلاحیت ہیں، اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، آپ ایک مقام پہ ہیں، مرتبے پہ ہیں، شان پہ ہیں، جاہو چلال اللہ نے دیا ہے، تو قدم قدم پہ بھٹک جانے کا خدشہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ایسے ہوا، یہ نہ کہیں فلاں گدی کا فیض ہے، یا یہ نہ کہیں کہ میں نے محنت کم کی تھی، نہ، آپ اپنے پلے کو جھاڑ دیں اور واضح الفاظ میں کہیں میں نکما تو کسی کام کا نہیں تھا، مجھ گناہگار پہ میرے اللہ کا احسان ہو، مجھ پہ میرے اللہ کا فضل ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھے تو آئیے میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کی سیرت کا تذکرہ قرآن کے 13ویں پارے میں پوری تفصیل سے ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا کے گناہ سے بچے، پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظ ہے زلیخا، زلیخا نہیں۔ زلیخا یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی صحابی کے قول میں بھی نہیں ہے۔ بعض مؤرخین، مفسرین، اصحاب سیر نے اس عورت کا نام لکھا ہے تو وہ بھی زلیخا نہیں ہے، زلیخا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا کے گناہ سے بچے، بدی سے بچے، اور قصور کے رہنے والوں، سیدنا یوسف نے اس جگہ پر اپنی نگاہ کو جھکایا جہاں پر بڑے بڑے غیرت مند نوجوانوں کی غیرت بھی جواب دے جاتی ہے۔ لیکن جب دروازے کی طرف دوڑے، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو آج کے موضوع کی آپ حلاوت محسوس کریں گے۔ جب دروازے کی طرف دوڑے، بدی سے بچے، گناہ سے بچے، حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں بابا یعقوب کی طفیل بچ گیا، میں اپنے بابا اسحاق کے صدقے بچ گیا، یا یہ بابا ابراہیم کی گدی کا فیض جاری ہے۔ غیر کی طرف نسبت نہیں کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے غیر کی خوشامد نہیں کی، غیر کی طرف نسبت نہیں کی، شرک نہیں کیا، یا اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کبر نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ نوجوانوں، اگر آپ تنہائی کے نفلوں میں 13ویں پارے کی پہلی آیت، اس کے ترجمے کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے پورے شوق کے ساتھ پڑھیں، ایک تجربے اور تجزیے کے مطابق جو تنہائی کے نفلوں میں 13ویں پارے کی پہلی آیت کو بار بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل میں بدی کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ نیکی کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف نے کیا کہا؟ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ لوگوں، میں یوسف اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، یہ نفس تو بڑے بڑے لوگوں کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بے حیا بنا دیتا ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ الا ما رحم ربی۔ سیدنا یوسف نے فرمایا لوگوں، بدی سے وہی بچتا ہے جس پہ میرا اللہ اپنا رحم کر دیتا ہے۔ آپ کی جوانی اگر بدی سے پاک ہے، آپ کا بڑھاپا اگر بدی سے پاک ہے، آپ بازاروں میں کاروبار کرتے ہیں، گھروں میں ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے آپ کو بچا دیا ہے، حضرات یہی کہیں مجھ نکمے پہ اللہ نے رحم کر دیا ہے، مجھ پہ اللہ کا رحم ہو چکا ہے، خوشی ملے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، کیوں آپ اسے خوشی نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کے کاغذوں میں یہ خوشی نہیں ہے کہ آپ زنا سے بچ گئے، آپ جوئے سے بچ گئے، آپ نظر کی آوارگی سے بچ گئے، آپ اللہ کی بغاوت سے بچ گئے؟ قصور کے رہنے والوں، بنیادی طور پہ جو شعور میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدی، بدکاری، گناہ سے، رب رسول کی نافرمانی سے بچنا یہ سب سے بڑی خوشی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑا مسرت کا موقع ہے۔ اور جب یہ آپ کو خوشی نصیب ہو تو آپ نے کہنا ہے اللہ کا مجھ پہ رحم ہو چکا ہے۔ آئیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت کا ایک گوشہ لیتے ہیں سورہ یوسف سے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام عقیدہ توحید اللہ نے عطا فرمایا، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اللہ پاک نے پوری نسل میں نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور صاحب توحید تھے۔ آپ میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے، خود بھی اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور کتاب و سنت کے ترجمان ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی ایسے تھے۔ تو احباب گرامی قدر، اگر اللہ آپ کی نسل کو،
آپ کے خاندان کو، آپ کے قوم قبیلے کو، آپ کی اولاد کو اور نیکی کے تسلسل کو اللہ آپ کے خاندان میں جاری رکھے تو کبر کے بول نہیں بولتے، زیادہ اپنے خاندانوں کی صفت ثنا نہیں کرتے، زیادہ اپنے بڑوں کی تطہیر بیان نہیں کرتے۔ جب اللہ نسلی طور پہ، خاندانی طور پہ اچھا عقیدہ دے، اچھا مال دے، اچھا شان دے، اچھا جاہ و جلال دے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آئیے سیدنا یوسف سے پوچھتے ہیں، فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کے دین پہ ہوں، ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم قبروں پہ چڑھاوے نہیں چاڑھتے، ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ من شيء، ہم ذرہ بر اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور یہ جو توحید کی نعمت ہے، یہ جو عقیدے کی نعمت ہے، اس پہ میں اتراتا نہیں ہوں، خود کی صفت و ثنا نہیں کرتا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو عقیدہ ملا ہے یہ ہم پہ ہمارے اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے۔ اگر نسل در نسل اللہ آپ کو خیر دے، مال دے، عزت دے، تو آپ شرک سے بچیے۔ نہیں کہنا کہ فلاں گدی کا فیض جاری ہے، نہیں کہنا کہ فلاں ملنگ کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج تو مسلمان جسے ملتا ہے اس کی خوشامد کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا تیرے اللہ کا حق نہیں ہے؟ کیا تیرے اللہ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ جس نے سب کچھ دیا، بھلا تم جوان ہونے کے بعد تو نے اپنی مجلس سے اس کا نام ہی نکال دیا، یا میں کرتے ہوئے خوشی کے موقع پہ تو کبر کرتا ہے، یا غیروں کی خوشامدیں کرتے ہوئے تو شرک کے چور دروازے کھولتا ہے۔ احباب گرامی قدر، آئیے سیدنا یوسف جب مصر کے تخت پہ جلوہ افروز ہوئے، ان کے بھائی آئے تو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگے انت یوسف، آپ وہی یوسف ہیں؟ سیدنا یوسف فرمان لگے انا یوسف، میں یوسف، میں باپ نبی ہے، خود بھی نبی ہے، شان ہے، مقام ہے، وزارت ہے، لیکن یاد رکھو قصور کے رہنے والوں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے نا، وہ اپنے نام کے ساتھ لمبے چوڑے القابات پسند نہیں کرتے، لاہے کے سابقے وہ پسند نہیں کرتے، وہ فلیکسوں اشتہاروں کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو، پہلی تو بات یہ ہے، وہ اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتے۔ پہلے تو وہ بچتے ہیں کہ ہمارا نام آئے، ہم اوپن ہو جائیں، یا ہمارا کوئی معاملہ کسی کے سامنے آ جائے، لیکن اگر کسی موقع پہ بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، نام لینے کی ضرورت پڑ جائے، تو اللہ والے بڑی سادگی کے ساتھ اپنا نام لیتے ہیں۔ سیدنا یوسف فرمانے لگے انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ تو بھائیوں نے سوال کیا آج یہ تخت کیسے ملا؟ ہم نے تو آپ کو کنویں میں دھکیلا تھا، آج آپ مصر کے تخت پہ کیسے ہیں؟ سنو، خوشی ملے تو کیا کہیں، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، بھیا آپ کو ڈگری ملی ہے، عہدہ ملا ہے، گاڑی ملی ہے، کاروبار ملا ہے، کیسے ملا؟ کرشا میں نے محنت تھوڑی کی ہے۔ خوشی ملے تو کیا کہیں، کرشا میں نے دھکے تھوڑے کھائے۔ ہمیں فخر ہے اپنی قربانی پہ، ہمیں فخر ہے اپنی محنت پہ، ہمیں فخر ہے اپنی صلاحیت پہ، لیکن جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ پوچھا یوسف ہم نے تو آپ کے کنویں میں ڈالا تھا، آج مصر کا تخت آپ کو کیسے ملا؟ تو سیدنا یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دھکے تھوڑے کھائے ہیں، میں نے محنت تھوڑی کی ہے، یہ نہیں کہا کہ حضرت اسحاق کی طفیل ملا ہے، یہ میرے بابا ابراہیم کی گدی کا فیض جاری ہے۔ حضرات اتنا پیارا بول کہا، خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے آپ کے ماتھوں پہ لکھ دوں، اتنی خوبصورت بات کہی، خوشی ملے تو کیا کہیں۔ حضرت یوسف فرمانے لگے یہ جو مصر کا تاج اور تخت میرے پاس تم دیکھ رہے ہو، قد من اللہ علینا، میرے اللہ نے مجھ پر اپنا احسان کر دیا، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ حضرات اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے نا، جو لوگ گاڑی کو، بنگلے کو، ڈگری کو، اولاد کو، عزت کو، جاہ و جلال کو اللہ کا رحم سمجھتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، پھر وہ رحم کے رشتے نہیں توڑتے، پھر وہ ساری زندگی اپنی غمی خوشی الگ نہیں کرتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟
پھر کنویں میں پھینکنے والے بھی ان کے در پہ چل کے آ جائے تو وہ کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم۔ آج تو ہمیں موت بھول گئی ہے نا، دکان نے ہمیں موت بلا دی ہے، کاروبار نے ہمیں موت بلا دی، ہم قبر کو کب یاد کرتے ہیں، ایسی مجلسیں ہمیں کب یاد ہیں؟ لیکن جب عزت، جوانی، گھر بار، اولاد، شان و شوکت، مقام و مرتبہ، اس کو بندہ اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کا رحم سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، تو پھر کون سی دعائیں کرتا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ احباب گرامی قدر، خوشی ملے تو کیا کہیں؟ یہی کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے بدی سے بچنا، یہ خوشی کا موقع ہے۔ پھر اگر اللہ نے قبیلے کے طور پہ، نسل کے طور پہ، خاندانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کی فراخی دی ہے، اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اس کو اللہ کا فضل کہیں۔ مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کو اللہ کا احسان سمجھیں۔ اگر آپ میری بات نہیں سمجھے، آئیے صحیح البخاری سے ایک واقعہ بیان کیے دیتا ہوں۔ کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بارے میں ایک لمبا واقعہ صحیح البخاری میں موجود ہے، صرف موضوع کے مطابق میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب پرانے جو کالے منافق تھے نا، پرانے کالے منافق، آپ توجہ فرمائیے، جو پرانے کالے منافق تھے نا، انہوں نے اس دور میں بھی اماں جان پہ تہمت لگائی تھی، اور تہمت اتنی کڑی تھی اور گرد و غبار اس قدر اٹھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روتے تھے، سیدہ بھی روتی تھیں، ام رومان بھی روتی تھی، سیدنا ابی بکر بھی بہت پریشان تھے۔ اور حالات یہ تھے کہ آج بھی جب بخاری شریف میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم مارے غم کے دل پاش پاش ہوتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول سیدہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے عائشہ اگر واقعتاً تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے، بدی کر لی ہے، فاستغفری لذنبک، عائشہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لے، تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ پریشانی کی کیفیت دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر چیز ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ ایک رائی کا دانہ ہے، تو مجھے آپ بتائیے 40 دن اللہ کے رسول پریشان کیوں رہے؟ ام رومان کیوں روتی رہیں؟ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کیوں روتی رہیں؟ سیدنا ابی بکر کیوں پریشان رہے؟ تو یہ واقعہ ایک اشارہ دیتا ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ باہر صورت جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 18 آیات کو نازل کیا نا سورہ نور میں، تو سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھاگی بھاگی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آ کر کہنے لگی عائشہ قومی الی، جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ اب یہ خوشی کا موقع ہے نا، اب کیا کہنا ہے؟ سیدہ ام رومان کہنے لگی عائشہ قومی الی، اٹھیں اور اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے رسول کے پاس جائیں۔ جو جواب اماں نے دیا وہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اماں فرمانے لگی لا اقوم الی، لا اقوم الی واللہ لا احمد الا اللہ، اے میری ماں میں سب سے پہلے اٹھ کے اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاؤں گی، سب سے پہلے میں تعریف کروں گی تو اپنے عرش والے اللہ کی تعریف کروں۔ بھائی آپ اللہ کو پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ آپ غیروں کی خوشامدیں کیا کرتے ہیں؟ بھائی کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے؟ بھائی لوگوں کی خوشامد کرنے سے کیا ملتا ہے دنیا میں؟ غیروں کی خوشامد نہیں ہے، خوشی ملے تو غیروں کی خوشامد نہیں ہے۔ بابا شرک نہیں ہے، یہ بابے روٹی نہیں دیتے، ملنگ روٹی نہیں دیتے، عزت کا مالک اللہ ہے، خوشی کا مالک اللہ ہے، راحت کا مالک اللہ ہے۔ سیدہ فرمانے لگی سب سے پہلے میں تعریف کروں گی تو اللہ کی کروں گی۔ یہی تو ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں آپ کے گھر کی بات ہو، کسی مجلس میں آپ کی ڈگری کی بات ہو، کسی مجلس میں آپ کی صلاحیتوں کی بات ہو، کسی مجلس میں آپ کے علمی و عملی وقار
وقار کی بات ہو، آپ فوراً کہیے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کی خوشامد کریں گے، بہت کچھ کہیں گے، لیکن آپ اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے فوراً اللہ کے نام کو آگے بھی کریں، اللہ کے نام کو اونچا بھی کریں۔ حضرات ہمیں تو بنسبت پہلے لوگوں کے اللہ نے دیا ہی بہت کم ہے۔ آپ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت تو پڑھیں، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام علم طیوریات یعنی پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، پرندے درختوں پہ چہچہاتے ہیں، آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، سیدنا سلیمان وہ سب جانتے تھے کہ رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، غمی کی بات ہو رہی ہے، خوشی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، ہر کیفیت ہر بول سیدنا سلیمان سمجھتے تھے۔ ہمارے نوجوان تو ایف اے کرنے کے بعد بی اے کرنے کے بعد اپنے باپ کو تو کر کے بلاتے ہیں نا، باپ کو گھروں میں رلاتے ہیں، باپ کو، بوڑھی ماں کو، یہ میٹر کر لیا اس نے، بی اے ایف اے کر لیا ہے، اب ہی کہتا ہے بڑھیا کو کیا عقل ہے، اس بابے کو کیا پتا ہے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ احباب گرامی قدر، وہ علم سیدنا سلیمان کو اللہ نے دیا جو جہاں میں کسی کو نہیں ملا۔ نبوت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، وزارت ان کے پاس ہے۔ ہم تو تھوڑی سی ڈگری لے کر، ایک تھوڑا سا عہدہ لے کر غریبوں کو ددکارتے ہیں، رشتہ داروں کو ددکارتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پیسہ کیا ملا، ڈگری کیا ملی، عہدہ کیا ملا، الیکشن کیا جیت گیا، اس نے غریب بہن کی تیمارداری کرنا بھی چھوڑ دی ہے، اس نے بوڑھے باپ کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ گھمنڈ نے بیڑا غرق کر دیا، کہہ دیا کہ فلاں گدی کا فیض جاری ہے، شرک کرتا ہے، کبر کرتا ہے۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام ایسے ایک روز درس دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے جب خوشی ملے تو کیا کہیں، سیدنا سلیمان نے جو کہا وہی آپ کہیں۔ یہ انبیاء کی راہ ہے، یہ رسل کی راہ ہے، خوشی ملے تو کیا کہیں۔ سیدنا سلیمان فرمانے لگے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ او لوگوں، میں تو پرندوں کی بولیاں جانتا ہوں، نبوت ہمارے پاس، رسالت ہمارے پاس، وزارت ہمارے پاس، بادشاہت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس۔ آج جو کام آپ ہوائی جہاز سے لیتے ہیں، یہی کام سیدنا سلیمان ہوا سے لیا کرتے تھے، تخت کو ہوا میں رکھتے، لمحہ بھر میں دوسرے علاقے میں چلے جاتے، کہنے لگے سب کچھ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ کسی جادو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے بابا داود کی طفیل مجھے نہیں ملا، یا یہ میری ایکٹیویٹیز صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں نا، جب خوشی ملے تو کیا کہیں۔ فرمانے لگے، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا کھلا فضل ہے۔ بھائی آپ اندر سے مان جائیں، ورنہ زندگی برباد ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو برباد ہوتے دیکھا، بڑے بڑے دینداروں کو برباد ہوتے دیکھا۔ اللہ کی قسم، کسی کی بات عزت سے نہیں سنتے، کسی کو عزت سے بلاتے نہیں ہیں، کسی کو عزت سے بٹھاتے نہیں ہیں، دل سے تکریم نہیں کرتے۔ گھمنڈ ہے مال کا، گھمنڈ ہے ڈگری کا، فخر ہے دنیا کے پیسے روپے کا۔ یہ منافقانہ چالیں کیوں ہیں؟ جب انسان علم کو، عہدے کو، رتبے کو، ڈگری کو، جوانی کو، ذہانت کو، لیاقت کو، فطانت کو، اور اللہ کے دیے ہوئے جاہو جلال کو اللہ کا فضل نہ سمجھے، اللہ کا رحم نہ سمجھے، اللہ کا کرم نہ سمجھے، اللہ کا احسان نہ سمجھے، وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ خدا کی قسم درندوں سے زیادہ بھٹکتا ہے۔ وہ ایک خون خار درندے سے بھی زیادہ ایک مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہوتا ہے، ناسور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، خوشی ملے تو کیا کہیں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی ثنا کریں، اللہ کے نام کو آگے بھی کریں، اللہ کے نام کو اونچا بھی کریں۔ جو میرے باصلاحیت نوجوان تشریف فرما ہیں، اور جو تاجر میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، ان کا تو اگلے پل یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بٹک جائیں گے، شرک کریں گے یا کبر کریں گے۔ معاف کیجئے گا، 100 میں سے ایک ہی انسان ایسا ہے جو شرک بھی نہیں کرتا اور کبر بھی نہیں کرتا، دلوں، جاں اور زبان سے اظہار کرتا ہے میں تو گناہگار ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملکہ بلقیس کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مذاکرات جاری تھے نا، ہم تو چھوٹا سا کام کرتے نا، چھٹانگ کام کرتے ہیں نا، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کم از کم ایک سیر ہمیں شاباش ملنی چاہیے۔ چھوٹا سا کام ہے، خبر بڑی ہے،
چھوٹا سا کام ہے، خبر بڑی ہے، شور زیادہ ہے، ریا کے معاملات زیادہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ملکہ بلقیس نے یمن سے فلسطین آنے کا جب ارادہ کیا، ابھی وہ نکلی تھی یمن سے کہ سیدنا سلیمان فرمانے لگے بھئی آپ میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے میری عدالت میں پیش کرے؟ ایک جن کہنے لگا حضرت چند گھنٹوں کی بات ہے، ابھی آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، میں پیش کر دوں گا۔ لیکن ایک انسان تھا اللہ والا، صحابی تھا، وہ کہنے لگا جی میں لمحہ بھر میں اس کو پیش کر دوں گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب سیدنا سلیمان نے دیکھا کہ لمحہ بھر میں وہ ملکہ کا تخت آپ کے حال کے برابر تو یقیناً ہوگا، موتی جڑے ہیں، جوہرات جڑے ہیں اور نہایت ہی خوبصورت ہے، سیدنا سلیمان کے سامنے آ گیا۔ جب سیدنا سلیمان کے سامنے آیا، قصور کے رہنے والوں جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ یہ نہیں کہا دیکھا میرا کمال، دیکھا میری اپروچ، یہ نہیں کہا یہ بابا داود کی طفیل مجھے ملا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں گدی کا فیض جاری ہے، فلاں بابے کی فیض نظر ہے مجھ پہ، فلاں بابے کا کرم ہے، آپ کی وجہ سے میں یہاں پہنچا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ سیدنا سلیمان نے جب تک دیکھا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اور لوگوں یہ جو کمال دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اور صرف میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ احباب گرامی قدر جب خوشی ملے تو کیا کہیں، اللہ اکبر۔ یقیناً آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کا بیٹا عالم دین ہے، آپ کا بیٹا انجینئر ہے، آپ کے بیٹے نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی آ کر بتلائے نا جی آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، ہم آگے سے کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے، خون کس کا ہے، برادری کون سی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوشی ملی تھی، سنن ابی داود میں حدیث ہے، اشارہ کیے دیتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سیدہ کے گھر گئے تو سیدہ نے اپنے گلے میں نا سونے کی چین لاکٹ ڈالا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو غصے میں آ گئے، خیر اللہ کے رسول چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ میرے بابا نے اس کو ناپسند کیا ہے، فوراً اس لاکٹ کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، پھر اس کا ایک غلام خریدا۔ سنن ابی داود کے الفاظ ہیں فاعتقته، سیدہ نے اس غلام کو پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جو بیٹی غیرت والی، عزت والی، شریف خاندان سے جن بیٹیوں کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ باپ کی پابندی، باپ کی سختی کو اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھتی ہے۔ وہ بیٹیاں جو باپ کے کہے کا برا مان جائیں وہ بیٹی تو نہیں ہے نا۔ بیٹی کی سب سے پہلی نشانی اور شان یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے کہے کا برا نہیں مناتی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ کو بیان کیا گیا، اللہ کے رسول سیدہ نے آپ کی کراہت کی وجہ سے لاکٹ کو اتارا ہے، بازار میں بیچا ہے، قیمت آئی ہے، غلام خریدا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بیٹی کس کی ہے، قبیلہ کون سا ہے، خوشی ملے تو کیا کہیں، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ فاطمہ من النار، تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ نے میری فاطمہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے نا، توجہ مجھے دیں، آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے نا، الحمدللہ۔ ننی منی بیٹی آپ کی مصلی پہ بیٹھتی ہے نا، الحمدللہ۔ آپ اس کو دیکھیں اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے جب خوشی ملے تو کیا کہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ احباب گرامی قدر مزاج بگڑ چکے ہیں، مزاج بگڑ چکے ہیں۔ سچی بات ہے کہ بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو شیطان نے ان دو چور دروازوں کی طرف سے برباد کر دیا ہے۔ معاشرے میں یہ شرک ہے یا معاشرے میں کبر ہے، اور قرآن کہتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور میرے بندو، جب مجھے عزت دینے کی بات آتی ہے، جب میرے وقار کی بات آتی ہے، جب میرے وقار کا موقع آتا ہے، تم مجھے وقار کیوں نہیں دیتے، تم مجھے عزت کیوں نہیں دیتے؟ ایروں گیروں کی تعریف کرتے ہو، نفس کی پوجا کرتے ہو، خود کو اونچا کرتے ہو، میری ذات کو نیچا کرتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔
احباب گرامی قدر، جب خوشی ملے تو رب کے نام کو آگے بھی کریں، رب کے نام کو اونچا بھی کریں۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام یہ ایک بادشاہ ہے۔ ذو کا معنی ہے عربی میں والا، اور کرن ایک تفسیری روایت ہے، کرن کہتے ہیں کنارے کو بھی کہتے ہیں، کرنین کا معنی ہے دو کناروں والا۔ سیدنا ذوالقرنین کا معنی یہ ہے کہ دو کناروں والا بادشاہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پوری دنیا کا چکر لگایا تھا۔ جب وہ چکر لگاتے لگاتے ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں لوگ کہنے لگے کہ ذوالقرنین یہ جو یجوج اور ماجوج کی قوم ہے نا، توجہ مجھے دیں، توجہ مجھے دیں، یہ جو یجوج اور ماجوج کی قوم ہے نا یہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے۔ آپ ایسے کریں کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان نا کوئی دیوار کھڑی کر دیں، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں، تاکہ یہ لوگ کراس کر کے ہم پہ ظلم نہ کریں اور ہمیں پریشان نہ کہیں۔ اشارہ کیے دیتا ہوں، ویسے تو آپ گھروں میں تفسیر کی کتابیں ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر آپ کے گھروں میں ہوگی، احسن البیان آپ کے گھروں میں ہوگی، تفسیر القرآن آپ کے گھروں، کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں نا، اور پھر مسلمانوں میں سے جو لوگ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کی بھی کریم ہے، تو آپ گھروں میں تفسیریں پڑھتے ہیں، تفصیل وہاں دیکھیے گا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت ذوالقرنین نے سلیٹیں منگوائیں، پلیٹیں منگوائیں، سیسا پگھلا کے ڈالا گیا، تانبا ڈالا گیا، ایک لمبی چوڑی دیوار کھڑی کر دی۔ اقوال تو مفسرین کے بہت زیادہ ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ابہیمو ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے آپ بھی اس کو مبہم رہنے دیں، ہمیں اس کے انچ اور اس کی تفصیل، لمبائی چوڑائی ماپنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ بہر صورت یہ بات اجماعی ہے، اتفاقی ہے کہ نہایت لمبی چوڑی دیوار تانبا پگھلا کے، لوہا پگھلا کے سیدنا ذوالقرنین نے تیار کر دی۔ جب دیوار بنی، خوشی ملے تو کیا کہیں؟ اب لوگوں نے کہا ذوالقرنین تو بڑا کرنی والا ہے، بڑا دھرنی والا ہے، آپ بھی دین کا کام کریں گے۔ میرے بھائیوں سنیں، آپ دین کا کام کریں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، تنظیم بنائیں گے، لٹریچر شائع کریں گے، کتاب لکھیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کی خوشامد کریں گے۔ کیا ہمیں وہ بخاری کی حدیث یاد نہیں ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ، محبت سے درود پڑھیے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منہ پہ آ کے تمہاری تعریف کرتا ہے یہ دوستی کے روپ میں تمہارا دشمن ہے، تمہاری کمر کو توڑنا چاہتا ہے، بس چلے تو ایک مٹھی مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈال دو، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ معاف کرنا، آج تو لوگوں نے خوش آمدیے رکھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کوئی تنقید کرنے والا بندہ مل جائے نا، ہمیں تو کسی کی تنقید پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ اچھی طرح جان لیں نبوت پہ تنقید نہیں ہوتی، نبی پہ تنقید نہیں ہوتی، غیر نبی پہ تنقید کی اجازت ہے، صحابہ پہ تنقید نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ جنتی ہیں، اگر نہ چاہتے بھی ان سے کوئی کمی ہوئی، اگر آپ کسی ذاکر سے، کسی ایرے غیرے سے سن لیں جی فلاں سے ابھی سے فلاں کمی ہوئی، جی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ آپ کو تنقید کا موقع مل گیا، آپ کو جرح کا موقع مل گیا، آپ کو زبان درازی کا موقع مل گیا، آپ کو تبرے کا موقع مل گیا۔ صحابی سے غلطی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ تین باتیں قرآن کی ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ ہوا اللہ نے صحابہ کی غلطی کو معاف کر دیا، مغفرت کا اعلان کر دیا، جنت کا مہمان بنا دیا۔ جب اللہ نے صحابہ کی کمی کوتاہی کو معاف کرنے کے بعد، مغفرت عطا کرنے کے بعد جنت کا مہمان بنا دیا، تو آج ہم کسی چھوٹے بڑے کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ لٹریچر لکھے اور صحابہ پہ تنقید کرے اور وہ میڈیا پہ آگے صحابہ پہ تنقید؟ بہر صورت ضمناً یہ میں نے ایک بات کی ہے کہ غیر نبی پہ، صحابی کے علاوہ ہر ایک پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ خود کو آپ نبی نہ سمجھیں، معصوم نہ سمجھیں، اگر کوئی تنقید کرے تو آپ کا مخلص بھائی ہے۔ بہر صورت حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کی جب لوگ تعریف کر رہے تھے نا، سیدنا ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، یہ تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ سیدنا ذوالقرنین نے کہا سنو لوگو، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو نا، ھذا رحمت من ربی، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ آپ کے پاس دکان ہے، آپ کے پاس مکان ہے، اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، آپ اچھی نماز پڑھتے ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کارنامے سر انجام دیتے ہیں،
دل سے مان جائیں ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. ہم تو اڑائی مرلے پلاٹ پہ لنٹر ڈال کے غافل ہو جاتے ہیں نا. کیبل چلتی ہے، حرام چلتا ہے، حویلی ہے، ڈیرا ہے، آفس ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے. منع کرے بھائی یہ کام نہیں ہونے چاہیے، بھائی تیری چار دیواری میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کہتا ہے قاری صاحب یہ پلاٹ میرا ہے، لنٹر میں نے ڈالا ہے، رجسٹری میرے نام ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ ہم تو ایک کنال کی کوٹھی ڈال کے یا ایک کنال کی حویلی اور ڈیرا بنانے کے بعد اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. سیدنا ذوالقرنین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. گھمنڈ نہ کرو، کبر نہ کرو. جب اللہ کا امر آئے گا بنیادیں گر جاتی ہیں، لنٹر گر جاتے ہیں، اور اللہ ان کوٹھیوں کو، بنگلوں کو، مکانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور اللہ کا وعدہ یہ برحق ہے. احباب گرامی قدر، شاید کہ آپ نے توجہ نہیں دی، چند کلمات ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں. جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ من اللہ علینا، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے. آج کل ایک اور ڈائلاگ ہمارے معاشرے میں ہے، خوشی ملے تو کیا کہیں. ہم کیا کہتے ہیں جی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آگے سے یہ کہتا ہے قاری صاحب تہاڈیاں دعاواں. بھئی یہ کہاں کی توحید ہے؟ یہ سلام اور حال احوال کے بعد یہ کہنا کہ آپ کی دعائیں، یہ طریقہ کس نبی کا ہے؟ ادھر سے میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں جی بابے کی دعائیں، یہ کہتے ہیں ملنگوں کی دعائیں، کوئی کہتا ہے فلاں گدی کی دعائیں، آپ کہتے ہیں آپ کی دعائیں. فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا نام آگے کریں، سب سے پہلے اللہ کا نام پورا کریں، اپنا بات کریں. نبی علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بیان کرتے، جب نبی علیہ السلام کو خوشی ہوتی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم. ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کا استاذ ہے، اس نے آپ پر محنت کی ہے، استاد کو بھی یہ بات نہ کہیں کہ میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں. کیا آپ پر وہی آ گئی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے پہنچے؟ آپ یہی کہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. شیخ صاحب آپ میرے لیے پہلے بھی دعا کرتے تھے، مزید آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. پہلے یہ بات کہنا کہ آپ کی دعائیں، جی میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. مالکم لا ترجون للہ وقارا. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے وقار کا خیال رکھو. اہل توحید کہلانے والو، اہل سنت اہل حدیث کہلانے والو، مسلمان کہلانے والو، اللہ کے بندو، زندگی میں اللہ کے نام کو اونچا کرو، اللہ کے نام کو آگے کرو. شرک سے بچو، خوشامد سے بچو، کبر سے بچو. اور جو بندہ کبر سے، خوشامد سے اور شرک سے بچتے ہوئے اللہ کے نام کو اونچا کرتا ہے، مالک کہتا ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تجھے دنیا میں بھی اونچا کروں گا، تجھے جنت میں بھی اونچا کروں گا. جو خود اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں، قصور کے رہنے والوں، وہ کبھی بھی اونچے ہو سکتے. بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا کرے، عزت اس کی ہے جس کو اللہ عزت دے. آئیے میں آپ کے سامنے، یقیناً آپ بھائی دین کا کام کرتے ہیں، اللہ آپ سے دین کا کام کہہ رہا ہے، لے رہا ہے، تو دین کا کام کرنا، کسی سے اللہ دین کا کام لے. مثال کے طور پہ اچھا مصنف ہے، اچھا خطیب ہے، اچھا مدرس ہے، اچھا لیکچرار ہے، اچھا ٹیچر ہے، آپ دین کا کام کرتے ہیں، اور لوگ آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد ان کے عقائد بدلتے ہیں، تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، اور توحید کی روشنی انہیں نصیب ہوتی ہے. وہ شرک و بدعات کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلتے ہیں، اور اہل حق کی جماعت بڑھتی ہے آپ کی محنت کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑا خوشی کا موقع ہے. تو کیا کہنا چاہیے؟ نبی کل کائنات علیہ السلام، یہ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، میں اپنی بات کو آخری باتوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور یقین مانے کہ میں نے یہ بھی فرق کر دیا ہے کہ میری بات لمبی نہ ہو جائے. پھر میں مضمون بیان کروں گا کہ خوشی ملے تو کیا کہیں. آج کہیں کی بات نہیں ہے، آج ہے خوشی ملے تو کیا کہیں، یہ بات کر رہا ہوں. پھر کبھی تفصیل کریں گے کہ جب خوشی ملے تو کیا کرے. کرنے کے کام الگ ہیں اور منہ سے کہنے والے بول الگ ہیں.
اور آپ کے پورے دین کی بنیاد انہی باتوں پہ ہے. جن لوگوں کو یہ بنیادیں سمجھ نہیں آتی ان کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی. عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا علماء کرام کو موضوع دیا جاتا ہے کہ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہوتی ہے. تو ایمان کی حلاوت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ خود کو گناہگار سمجھیں، خطا کار سمجھیں. ٹھیک ہے آپ تہجد گزار ہیں، عالم دین ہیں، صالح نوجوان ہیں اور نہایت پاک سیرت آپ بزرگ ہیں، لیکن جب آپ زبان کھولے نا ایسے بولا کریں کہ پتہ چلے نہ جانے یہ بندہ کتنا گناہگار ہے، نہ جانے یہ کتنا خطا کار ہے. ایک دھیما پن ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، دوسرے کی عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے. اللہ جانتا ہے کئی بندے 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ایسے ایسے بولتے ہیں کہ میں اللہ کی عزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکی کی ایک رتی بھی باقی نہیں رہتی. ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے اگر اللہ دین کا کام لے رہا ہے. اگر ہم دیندار ہیں، مذہبی ہیں، قرآن والے، حدیث والے، دین والے ہیں، اس کو اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کا کرم سمجھے. اور مجھے یاد آیا وہ بخاری پاک کی حدیث ہے نا کہ نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا. ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وکان یہودیہ. غالباً یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہودی غلام تھا، وہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا. ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ دل کے دریچے کھول کے رکھیں، آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھیں. یہودی بیمار ہوا ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اور مل کے بولے اللہ کے رسول کا بھی، اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے رسول کا بھی. بیمار ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے گئے. فقعد عند رأسه، اور نبی علیہ السلام اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے. میں کیسے مان جاؤں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے محب ہیں؟ میں کیسے مان جاؤں کہ ہم کو نبی پاک کی سیرت نے بدلا ہے؟ میں کیسے مان جاؤں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارا نبی، پیارا نبی، امام الانبیاء، ایک یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں چلا گیا. اللہ کی قسم ہم اتنے سنگ دل ہیں، سگی بہنوں کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے. پیسے کا خمار ہے، پیسے کا خمار، ڈگری کا خمار ہے، ڈگری کا خمار. یہ دکان، یہ مکان، یہ ڈگری، یہ پیسہ، یہ اس لیے اللہ نے تجھے دیا تھا کہ جو رحم کے تیرے رشتہ دار ہیں تو ان کو رلائے. میں کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں قصور کے رہنے والوں، وہ بیمار ہوئیں تو ان کی بیماری بڑھ گئی. اور بیماری بڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ میں بستر علالت پہ تھی، میرا بھائی میری تیمارداری کرنے نہیں آیا. بہن کو دکھ کیا ہے کہ میرا بھائی میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا. بھائی کو دکھ کیا ہے میری بہن میری تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آئی. ہم خطبات بھی سنتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں. اللہ کی قسم میں یہ دارالفلاح کے جوانوں کو سلام کرتا ہوں جو اتنی سنجیدہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. ورنہ آج کل تو اتنے فتنے ہیں کانفرنسوں کے نام پہ. اللہ معاف فرمائے، جو طور طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی شخص سنجیدہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں، کوئی سنجیدہ گفتگو سننے کو تیار نہیں. عجیب و غریب موج میلہ ہوتا ہے اور جو سلسلے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی نفی نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ. میں مبارکباد دیتا ہوں دارالفلاح کے نوجوانوں کو اور اس تنظیم کی انتظامیہ کو. آپ بھی دعا کر دیں اللہ ان کے مال جان اولاد میں ڈھیروں برکتیں فرمائے، اللہ ان کو دین دنیا آخرت کے سب خزانے نصیب فرمائے. تو ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے. یاد رکھو قصور کے رہنے والوں، سنگ دل بندہ، بے رحم آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تہجد بھی پڑھتا رہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کرنا. اس بدبخت کو اللہ نے جہنم رسید کرنا ہے. صحیح البخاری میں، صحاح ستہ میں، مشکات میں ڈھیروں حدیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کا دل دنیا میں سخت تھا، معصوم رشتہ داروں کی چہروں کی مسکراہٹوں کو چھینا کرتا تھا. میں نے آپ کو شاید یہ بات سنائی ہے کہ نہیں، چند دن پہلے ایک بیٹی کا مجھے فون آیا، رو رہی تھی. کہتی ہے قاری صاحب میرے پاپا نا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں کمال آباد،
रब्बानी मस्जिद में, तो दाढ़ी भी रखी है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन कारी साहब इतने संगदिल है, घर में आकर अम्मी को इतनी इतनी गंदी गालियां देते हैं कि हमारा 8-8 दिन खाना खाने को जी नहीं चाहता। मजलिस में आके वकार का खौल चाड़ने वाले, मजलिस में अपने आप को बाखलाक बनाकर पेश करने वाले, और घर में मासूम बेटियों और बहनों के चेहरों की मुस्कुराहटें छीनने वाले, कसूर के रहने वालों, मैं उस किबरियाई को गवाह बना के कहता हूं, रब उनसे रूठ चुका है। ये उनके सजदे उनकी टकरे हैं। मत समझे कल कियामत के रोज सिर्फ उनके सजदे उनको जन्नत में लेके जाएंगे। क्या मुस्लिम की आपको रिवायत याद नहीं? एक बंदा जहन्नम क्यों जा रहा है? सदका पूरा, नमाज पूरा, अमाल पूरे, सिर्फ ये एक जुल्म करता था, ये गंदी गालियां देता था, थप्पड़ सीध किया करता था, पैसे रुपए के मामले में चंदाखोरी, माल खुर्द-बुर्द किया करता था। आज तो हम बड़ा कमाल समझते हैं ना, दुकान से कुछ चुरा लेना, चंदे से कुछ चुरा लेना, हम तो उसे बड़ा मार का समझते हैं। हमारी बर्बादी की वजह यह है, बददियानत इंसान की ना इबादत और बददियानत इंसान की ना दुआ। वो बिल्कुल अरब के उन बद्दुओं जैसी जिंदगी बसर करता है जो नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले जिंदगी बसर करते थे। मैं बड़ी माजरत से ये बात कहूंगा, कौनैन के ताईदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़अद इंदा रअसिही, नबी अलैहिस्सलाम ने उसके सर के पास जाकर बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे निगाहें उठा के देखा और आप फरमाने लगे, या गुलामु कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे कलमा पढ़ लो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी तो उस बेटे ने ना ऐसे निगाह उठा के अपने बाबा की तरफ देखा, तो उसका बाबा कहने लगा, यहूदी अति अबुल कासिम, वे अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लड़के ने कलमा पढ़ा, जो ही कलमा पढ़ा रूह परवाज कर गई, अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन गया। कसूर के रहने वालों, एक नफल नहीं पढ़ा, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक और बुराई का बोल नहीं बोला, सिर्फ कलमा पढ़ा, दुनिया से चला गया। अब देखें कि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया कि एक बंदा हमेशा हमेश के लिए जहन्नम से निकला और अल्लाह की जन्नत की बुलंदियों का हकदार बना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे किबर नहीं किया, कोई बड़ा बोल नहीं बोला। आपने ये नहीं कहा, देखा फिर मेरी स्ट्रेटजी, देखा फिर मेरी हिकमत अमली। आपने क्या कहा? अल्लाह के नाम को आगे भी किया, खुशी मिले तो क्या कहें, क्या करें, इंशाल्लाह फिर क्या कहें। आज खुशी मिली, झूम उठा मेरे पैगंबर का चेहरा। पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों को जहन्नम में धकेल के खुश नहीं होते थे, वो तो दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे। आज फितना तकफीर उरूज पे है, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और ये बदबख्त जिहाद का नाम लेकर इस्लाम को बर्बाद करते हैं, दीन को बदनाम करते हैं। याद रखो लोगों, हम इंतजामिया तक दारुल फलाह का ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं, इन तकफीरियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये कल भी लामती थे, ये आज भी लामती हैं, और मुसलमानों पर तलवारें उठाने वाले, मुसलमानों के बच्चों को पार्कों में और इन जगहों पे शहीद करने वाले, ये अल्लाह ताला की जहन्नम के कुत्ते हैं। इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये दाइश, ये तंजीमें, कहां इस्लाम और कहां ये बदनसीब लोग। अब अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचाया, खुशी का मौका है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह के नाम को आगे भी किया और अल्लाह के नाम को ऊंचा भी किया। आपने क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तारीफ तो उस अल्लाह की है जिस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है और अपनी जन्नत का मेहमान बना दिया है। आपकी वजह से अगर कोई नमाजी बने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां तो अल्लाह की कसम लोग तानजनी करने से बाज नहीं आते। और किसी पर 10 रुपये क्या खर्च कर दे, किसी को नमाज पर क्या लगा दिया, थोड़ी सी बात मिजाज के खिलाफ हो गई, हम तानजनी करते हैं और मैंने ये किया, मैंने ये किया। और अगर तेरे से अल्लाह ने दीन का काम लिया है तो तानजनी के लिए नहीं लिया। इज्जत का ख्याल करो, रुतबे का ख्याल करो। अपने मिजाज के खिलाफ बातें सुनना, गवारा करना, या अपने अंदर हौसला पैदा करो। खुशी मिले तो अल्लाह की तारीफ करो। कई इदारे बर्बाद हो गए, कई मस्जिदें बर्बाद हो गई, सिर्फ नाम का झगड़ा है, सिर्फ नाम का झगड़ा है।
अपने आप को छुपाओ। आखिरी बात करने के बाद मैं इजाजत चाहता हूं, ना चाहते भी बात लंबी हो गई, खुशी मिले तो क्या कहें। सैयदा माई मरियम अलैहा अस्सलाम, इनके वाकया की तरफ इशारा करता हूं। मेरी जमात के मशाइख और उलमा से आप ये वाकया बारहा मर्तबा समाअत फरमा चुके हैं, लेकिन जो एक छोटा सा इशारा मैं करना चाहता हूं अल्लाह की तौफीक से, आप जरा उस पर गौर फरमा लें। सैयदा के पास जब बेमौसम फल आए, खाने के लिए कुछ नहीं था, तवज्जो मुझे दें, खाने के लिए कुछ नहीं था, बेमौसम फल आए, ये खुशी का मौका है ना, खुशी का मौका है। सैयदना ज़करिया आए तो अंदर दाखिल होकर कहने लगे, या मरियम अन्ना लाकी हाज़ा, मरियम ये फल मैं नहीं लाया, ये फल आपके पास कहां से आए हैं। यहां कुर्तुबी और तबरी ने कमाल कर दी है, बड़ी शानदार बात लिखी है। कहते हैं मां ने कुछ फल बचा लिए और कुछ खा लिए, कुछ बचा लिए और कुछ, जो बचा लिए उसकी वजह क्या थी। कहते हैं ये मां की जहानत है, तहारत तो पहले ही मरूफ थी, पाक दामनी तो पहले ही मरूफ थी, लेकिन फलों का बचाना ये मां की जहानत है। क्या जहानत है, ईमानदारी से बताओ कसूर के रहने वालों, अगर मां बेमौसम सारे फल खा जाती, सैयदना ज़करिया आके पूछते मरियम तूने क्या खाने में लिया, तो फरमाती खालू जान बेमौसम फल आए थे वो मैंने खा लिए। अगर बचाती ना तो हजरत ज़करिया को यकीन आता। जहानत देख लो, कुछ खा लिए हैं, कुछ मां ने भूख के बावजूद बतौर दलील बचा लिए। आज लोग कहते हैं कारी साहब बच्चा ज़हीन नहीं है, बच्चा ज़हीन नहीं है। और भाई 21 बदामों के 42 कर दो, 100 पिलाओ दूध में, मैं मना नहीं करता, लेकिन कसूर के रहने वालों, जब तक आपके बच्चे की आंखों पर पैरा मजबूत नहीं होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट और ये जितने भी प्रोग्राम हैं, गली मोहल्ले बाजार में चलता, किसी गैर महरम को देखकर अगर ये अपनी निगाह को नीचा नहीं करेगा, खुदा की कसम कभी अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का नूर, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की तौफीक इसकी जिंदगी में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वक़्त, दीन, हदीस इमाम और फिका के इमाम बने, एक काम कर दें, और मैं पूरी जुर्रत के साथ अल्लाह की तौफीक से ये बात कहता हूं, ये है वक़्त का सबसे बड़ा जिहाद, ये है वक़्त का सबसे बड़ा जिहाद। अपने बच्चे की निगाहों पे पैरा मजबूत कर दें, इसको निगाहें पस्त रखने का कह दें। 40 दिन बाद में गुजरेंगे, एक अल्लाह के वली का कहना है 40 दिन बाद में गुजरेंगे, जो 40 दिन अपनी आंखों पे पैरा मजबूत रखता है, 41वां दिन बाद में आता है, अल्लाह उसकी जुबान पर इल्म हिकमत के चश्मे जारी फरमा देते हैं। वक़्त का सबसे बड़ा जिहाद ये निगाह का झुकाना है। माफ करना, हर दूसरी निगाह आवारा है, आवारा नजर की तबाहकारियां आप सोच भी नहीं सकते। दयूस बंदे की दुआ भला अल्लाह कब कबूल करता है। जब सैयदना ज़करिया गए, आखिरी जुमले हैं जी मेरे, आखिरी बात, तो सैयदना ज़करिया कहने लगे या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये कहां से आए हैं, मैंने नहीं ला के दिए, ये फल तेरे पास कहां से आए हैं, जरा मिलके बोलो, फल मैंने नहीं ला के दिए, ये फल तेरे पास मैंने भी कभी पूछा है, आपने भी कभी पूछा है, बेटी ये मोबाइल मैंने नहीं ला के दिया, तेरे पास कहां से आया। कभी बहन से, कभी बीवी से, कभी बेटी से, कभी अजीजा से, कभी कजन से हमने भी पूछा है। 14 फरवरी के बाद जो कुछ आपके मुल्क में हुआ है, 14 फरवरी को जवान बच्चों ने, जवान बच्चियों ने जो कुछ किया है, क्या अभी आंखें हमें बंद रखनी चाहिए। गैरतमंद सरपरस्त सवाल करता है, गैरतमंद खामद पूछता है, गैरतमंद भाई पूछता है, गैरतमंद बाप पूछता है, बेटे आया ये कदम, बेटे मैं नहीं लेके आया, ये घड़ी बेटे मैं नहीं लेके आया, तेरे पास कैसे आई। बेड़ा गर्क कॉलेज की सहेलियों का मेरे फैसलाबाद के दर्जनों वाकयात हैं कि इस बच्ची ने कॉलेज की सहेली का सहारा लेके बाप की इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं एक सवाल छोड़ता हूं, कसूर में क्या जरूरत पड़ी है कि बच्ची कॉलेज भी जाए और बच्ची के हाथ में नेट वाला 20-25 हजार का महंगा मोबाइल हो। मुझे बताएं क्या ये मुसलमानी है। फिर कल को गैरत का जनाजा तो उठेगा। अपनी जवान बच्चियों से ये कीमती मोबाइल छीन ले। मैं तो
خدا کی قسم یہاں تک بات کہوں گا، گھر میں اگر کوئی ایسی ماڈرن قسم کی لڑکی آئے جو بے پردہ ہے، بے دین ہے، جو بے جا نیٹ کا استعمال کرتی ہے، وہ آ کے آپ کی بیٹی کے پاس بیٹھے، اکیلی کو بیٹی کے پاس نہ بیٹھنے دو، آپ کی بیوی بیٹھنی چاہیے یا بڑی بہن پاس بیٹھنی چاہیے، حالات آپ کے سامنے۔ تو سیدنا زکریا نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ میں نہیں لے کے آیا، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے کیا کہا؟ جب خوشی ملے تو کیا کہیں؟ سیدہ مریم نے یہ کہا کہ خالو جی تہاڈا ہی دتا کھائی دا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت، تیرا ہی کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، اور مجھے بتاؤ بابا زکریا سے بڑی گدی کس کی ہے؟ اگر اللہ کی قسم گدی کی وجہ سے روٹی ملتی ہے تو سیدہ مریم کو یہ کہنا چاہیے تھا خالو جی آپ کی گدی کا فیض ہے، آپ ہی مجھے پوچھ لیں، یہ آپ کی گدی کا فیض تو جاری ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے بھی کہا خوشی ملے تو کیا کہیں، اللہ کے نام کو آگے بھی کریں، اللہ کے نام کو اونچا بھی کریں، شرک سے بچیں، کبر سے بچیں۔ سیدہ فرمانے لگی قالت ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ احباب گرامی قدر، آج کے بعد آپ سے کوئی حال پوچھے نا، آپ نے یہی کہنا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ پہ بڑا راضی ہوں، اللہ پہ بڑا خوش ہوں، ماشاء اللہ مالک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یار لوگوں کی باری آتی ہے تو اتنے القابات دیتے ہو، جب اللہ کی تعریف کی باری آتی ہے ہماری زبان گونگ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریفیں کرو، انبار لگا دو، ڈھیر لگا دو۔ اور جاتے ہوئے آخر میں ایک وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، بندشیں رکاوٹیں ختم، دین و دنیا کے سب خزانے ملیں گے۔ اور اس وظیفے کا آج کے موضوع سے تعلق کیا ہے؟ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے شرک بھی جڑ سے کٹ جائے گا، کبر بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ بصیرت کے ساتھ پڑھا کریں، 3-4 تسبیحاں صبح پڑھ لیں، 3-4 تسبیحاں آپ شام کو پڑھ لیں، اور اگر آپ سائیکل چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے، دکان پہ بیٹھے، بستر پہ لیٹے زیادہ پڑھیں تو سچی بات ہے اللہ آپ کی زندگی کی مٹی کو بھی سونا بنا دے، بڑی مبارک۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ پڑھا لا حول ولا قوت الا، تعلیمن سارے پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، پوچھنے علماء کرام سے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب آپ نے غور کیا، بہت کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بہت کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کیا کہتے ہو؟ جو نہیں کہتے آج وہ بھی کہہ دو، کیا کہتے ہو؟ ایک دفعہ پھر کہہ دو، کیا کہتے ہو؟ یہاں پہ آ کر آپ نے کانٹا کیوں چینج کیا ہے؟ یہاں کیوں آ کے آپ نے الفاظ بدلے ہیں؟ اس لیے بدلے ہیں آپ نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا، کبر کو جڑ سے کاٹ دیا۔ مؤذن نے کہا آجو کامیابی کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، آجو نماز کی طرف، آجو نماز کی طرف۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں میں آ سکتا اپنی دکان سے مسجد میں، نہیں میں آ سکتا بازار سے مسجد میں، نہیں میں آ سکتا بستر سے مسجد میں، الا باللہ، مگر مجھے یہ توفیق دے گا تو میرا اکیلا اللہ دے گا۔ احباب گرامی قدر، امام ابن قیم بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ساری زندگی بندہ دھکے خود کھاتا ہے، جب عزت ملتی ہے نا تو کہتا ہے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ تو نے کیا، سارا کچھ تو نے کیا۔ اللہ میں نے تو گناہ ہی کیے ہیں، اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو میں نے نہیں کی، آپ نے مجھ سے کروائی ہے۔ احباب گرامی قدر، خوشی ملے تو اللہ کے نام کو آگے کریں، اونچا کریں، شرک سے بچیں، کبر سے بچیں، خوش آمد سے بچیں، اللہ کے نام کو بلند کریں، اسی کی حمد و ثنا کریں۔ واللہ العظیم یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہماری مجلسوں میں یا کبر ہے یا شرک ہے،
ہم نے اللہ کا نام درمیان سے نکال ہی دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو آج کے موضوع کو سمجھنے کی اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔